کبھی بھی اس کی نظر، اس کا دماغ، اس کے بال، اس کی یادداشت اور اس کے اعصاب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے، بہت دنیا نے اس کو آزمایا۔ ناخن کاٹنے کے بعد ناخن میں تیل لگائیں، ہاتھ کے ناخن اور پاؤں کے ناخن۔ آج کل ایک بہت بڑی ریسرچ ہے، جبکہ یہ پرانی طب کی تحقیق ہزاروں سالوں کی ہے، وہ ہے ریفلیکسالوجی۔ کون سے حصوں کو دبائیں تو کون سا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور کہاں کوئی آئل سے اس کی مالش کریں تو کون سی جسم کے اعضاء، پٹھے، اعصاب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کو مالش کریں گے، انگوٹھے کی، تو اس سے سر اور گردن کے پوائنٹ ہیں۔ شہادت کی انگلی میں معدہ اور بڑی آنت کے متعلق ہیں، اگر اس کی مالش کریں گے۔ اس کے ناخن کی، اس کے ناخن کے حصے کی، بیچ کی انگلی دل اور گردش کے نظام سے، یعنی سرکولیشن، خون کا نظام۔ چھوٹی انگلی، اس کا تعلق دل سے ہے اور آنتوں سے ہے، اور پیر کے انگوٹھے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب سے منتقل۔ اس کا پورا نظام ہے، سسٹم ہے، اور سائنس نے اس کو بہت، میرے پاس سائنس کی بہت بڑی ریسرچ ہے، میں چھوٹا چھوٹا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ میرے پاس انٹرنیشنل جرنل ہے ڈرمٹالوجی کا، جلد کا، ناخن کے، میرے پاس ریسرچ پڑی ہے کہ جب ہم ناخن کی روٹس اور جڑوں کو تیل لگائیں گے اس کے کیا فائدے ہوں گے۔ انسان کا جو ناخن ہے اس کے اندر ساری رگیں ہیں، میں آسان الفاظ میں، شریانیں ہیں، باریک نالیاں ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے اعصاب سے ہے، نروس سسٹم سے ہے، اعصاب سے ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی تحقیق ہے امریکہ کی، کہ اس کے مطابق کہ جلد کو، اور خاص طور پہ ناخن کے نیچے کی جلد کو کتنی ضرورت ہے آئلی ہونے کی، تیل کی کتنی ضرورت ہے۔ اس سے دل کا کیا تعلق ہے، اس سے اعصاب کا کیا تعلق ہے، اور اگر آپ اپنے جسم کو جراثیم سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنا دفاعی نظام، ڈیفنس پاور، اورینٹل فورس، جو آپ کو بیماریوں، چھوتوں، وباؤں سے بچاتی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کا تعلق کتنا زیادہ ہے۔ ایک بزرگ ہیں کہ جو استاد ہیں کاشف العلوم سہارنپور کے، اور سب سے پہلے استاد تھے مظاہر العلوم سہارنپور کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سورۃ الناس سرسوں کے تیل پر 7 دفعہ دم کر کے اعصاب زدہ کی بھووں پر، ناک، کانوں، ہاتھ پاؤں کے ناخن پر اگر ملیں، اول شہادت کی دونوں انگلیاں تیل میں بھر کر کانوں میں، پھر انگوٹھے بھر کر بھووں میں، پھر ناک، پھر ناخنوں پر اگر لگائیں اور مالش کریں، تو آسیب زدہ جو شخص ہے، جس پہ آسیب ہے، اس کے ساتھ آسیب ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز دلی کے، پہلے لاہور میں رہتے تھے اور یہاں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ وہ بیمار ہو گئے، دماغی کمزوری اور بیماریاں لگ گئیں، تو سلطان تاج الدین جو کہ غزنی اور لاہور کے بادشاہ تھے، شیخ کا بہت زیادہ آپ کا احساس، خدمت، ادب کرتا تھا، تو سلطان تاج الدین نے اپنے بھائی سعد الدین یلدوز کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا علاج کے لیے کہا۔ اس نے ایک تو شربت بنفشہ دیا اور شربت فریاد رس دیا، اور پھر آپ کے سر، بغلوں، انگلی کے درمیان کے حصوں اور ناخن کاٹ کے ان کے اوپر مسلسل تیل کی مالش کرائے، بہت زیادہ کرائے، حتیٰ کہ آپ ان تدبیروں سے اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے۔ زماد بن سالبہ وہ شخص ہیں جو طائف کے رہنے والے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی میں آپ سے آ کے ملا کرتے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے عام کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ کمزور ہو گیا اور دماغی خلل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ مکہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ سے ملوں۔ آپ سے ملے تو کہنے لگے سنا ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہو گیا ہے اور آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، میں چاہوں گا آپ کا علاج کر دوں۔ زمات نے کہا، بن سالبہ نے، اللہ کے اپنے فرمایا میں کچھ کہوں سنے گا؟ اس نے کہا جی ضرور سنے گا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حیران ہو گئے، کہنے لگا پھر سنائے۔ حضور نے یہ خطبہ پھر سنایا، عرض کیا حضور یہ پھر سنایا؟ زمات نے کہا۔ حضور نے تیسری دفعہ سنایا، جب تیسری دفعہ سنایا تو اس نے کہا یہ حق ہے اور آپ دین حق پہ آئے ہیں، آپ کا دماغ بھی صحیح ہے، آپ کی عقل بھی ٹھیک ہے، آپ کی وحی بھی ٹھیک ہے، صدقت یا رسول اللہ، اور وہ ایمان لے آیا۔
ذمات کے بارے میں ہمارے معالجین، اطباء اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ناخن پہ تیل لگوائے کرتے تھے کٹوانے کے بعد، اور وہ بہت بڑا معالج تھے۔ وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے بھی علاج کرتے تھے اور طب کا علاج بھی کرتے تھے۔ حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں حاضر ہوا باب العلوم میں، استاذی مولانا عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ ختم بخاری پہ مجھے بلوایا، بہت پرانی بات ہے۔ تو وہاں میں نے حضرت کو کچھ تجربات بتائے، شفقت فرماتے تھے، میرے ہاں بھی تشریف لاتے تھے لاہور۔ فرمانے لگے کہ صدر صاحب مولانا عبد الخالق صاحب دارالعلوم کبیر والا حافظے کے لیے اکثر ہاتھ پاؤں کی مالش، سر کی مالش اور ناخن کاٹنے کے بعد ناخن پر تیل لگانے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، اور اپنے طالب علموں اور اساتذہ سے بھی کہتے کہ وہ بھی تیل لگایا کریں۔ یہ میں نے استاد جی کی بات کہی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا